السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں فاطمہ ٹیلز، اور یہ اس کی 21ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ موسیٰ تیار تو میٹنگ کے لیے ہو رہا تھا، مگر فاطمہ کی کال نے جیسے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی کے بادل چھا گئے تھے اور قدم جیسے خود بخود حویلی کے دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یحییٰ صاحب نے اسے حویلی سے باہر نکلتے دیکھ کر گہری نظر سے پوچھا۔ ان کی آواز میں وہی جانا پہچانا دبدبا تھا جس نے ہمیشہ موسیٰ کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ کسی سے ملنے جانا ہے؟ موسیٰ نے نظریں چراتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ کس سے ملنے؟ اب کی بار لہجہ سخت ہو گیا۔ فاطمہ نے بلایا ہے، موسیٰ نے سچ بول دیا، سچ جو خود اسے بھی الجھا رہا تھا۔ یحییٰ صاحب کے چہرے پر حیرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ روما کا کچھ بتانے کے لیے بلایا ہے تو میں بھی چلوں گا۔ نہیں، اس نے ہوٹل میں بلایا ہے اور اسے روما کا کوئی علم نہیں۔ موسیٰ نے صاف گوئی سے کام لیا، یوں جیسے وہ اب کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ ہوٹل؟ وہاں کیوں؟ یحییٰ صاحب کا ماتھا تیوریوں سے بھر گیا۔ پتہ نہیں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ موسیٰ کے لہجے میں الجھن اور غیر یقینی کی پرچھائیاں تھیں۔ موسیٰ، پرسوں الیکشن ہے اور تمہاری ایک غلطی میری پوری ساکھ کو زمین بوس کر سکتی ہے۔ یحییٰ خان اب صوفے پر بیٹھے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لیے تنبیہ لہجے میں بولے۔ ان کا چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا۔ موسیٰ نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ جان سے مار دوں گا اگر ایسی ویسی کوئی حرکت کی اس نے۔ یحییٰ خان نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چادر درست کرتے ہوئے کہا، جاؤ دیکھتے ہیں اب تمہاری یہ دشمن بیوی کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ موسیٰ نے جواب نہ دیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں عجیب سا شور مچا ہوا تھا، جیسے وقت سے پہلے کچھ ہونے والا ہو۔ دوسری طرف لاہور ایئرپورٹ کی راہداریوں میں شہسوار وقار سے کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت ہمیشہ کی طرح توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سیاست کا چمکتا ہوا نام آج خاموش کھڑا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخرکار اس نے موبائل نکالا اور جمال کو کال کی۔ جمال، کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سر، میں بس پہنچ گیا ہوں، پارکنگ ایریا میں آ جائیں، جمال نے جواب دیا اور فوراً کال کاٹ دی۔ شہسوار نے بیگ کندھے پر رکھا اور پرسکون انداز میں ویٹنگ ایریا سے نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھائے، اچانک موبائل کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو، کون؟ اس کی آواز سنجیدہ تھی، مگر اگلے لمحے جو آواز اس کے کان میں پڑی اس نے زمین کھینچ لی اس کے قدموں تلے۔ ایک ہوٹل کا نام بتا رہا ہوں، وہاں موسیٰ فاطمہ کو قتل کرنے والا ہے، اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ شہسوار وہیں کے وہیں رک گیا۔ ساری فضا جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ آس پاس کی آوازیں، روشنی، لوگ، سب کچھ ایک دھن میں بدل گیا۔ دل کی دھڑکنیں سینہ چیر کر باہر آنے کو بےتاب تھیں۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ چلیے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جمال نے آ کر نرمی سے آواز دی، مگر شہسوار جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ اس کو لگا وہ بول نہیں پائے گا۔ اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ وہ قدم آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن چل نہیں پا رہا تھا۔ موسیٰ فاطمہ کو مارنے والا ہے جمال، وہ مشکل بولا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک دم گاڑی کی طرف لپکا۔ رکشے کی گرد آلود کھڑکی سے باہر کا منظر فاطمہ کی آنکھوں میں دھندلا رہا تھا، جیسے وقت نے بھی اس کے اندر کی ویرانی کو محسوس کر لیا ہو۔ رکشہ ہوٹل کے گیٹ پر رکا اور وہ آہستہ سے اتری۔ چہرے پر چادر سلیقے سے لی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں وہ سلیقہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمرہ نمبر 108 کی چابی تھی، جو اس سے پہلے ہی بک کروا لیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ پہلے سے طے کر کے آئی ہو۔ ہوٹل کا استقبالیہ، سیڑھیاں اور لمبا سا راہداری، سب اس کے قدموں تلے جیسے سست روی سے بہہ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ سانسیں بوجھ بننے لگی تھی۔ اس کا ذہن رئیسہ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ملاقات اس کی زندگی کا ایسا دھچکا تھی جس نے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ 3 زندگیاں بدلنی تھی، مگر ادھورا کون رہتا ہے؟ وہ خود، موسیٰ یا شہسوار؟ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کی پوریں کانپ رہی تھی۔ ان کا وجود اب محض ایک خالی ڈھانچہ لگ رہا تھا، جذبوں سے گھرا ہوا۔
शहसवार। दूसरी तरफ शहसवार गाड़ी के स्टीयरिंग पर झुका अंधाधुंध रफ्तार से होटल की तरफ भाग रहा था। गाड़ी के शीशे से बाहर के मनाजिर धुंधला कर रह गए थे। ट्रैफिक के हॉर्न, सड़कों की रौनक, लाइट्स की चमक सब उसके लिए गैर मुतल्लिक हो चुकी थी। फातिमा। उसके लबों से बस यही एक नाम बेख्तियार निकल रहा था। डर, बेबसी, गुस्सा सब उसके चेहरे पर एक साथ लपक रहे थे। हर लम्हा एक सदी लग रहा था। एक पल की ताखीर सब कुछ ख़त्म कर सकती थी। जबकि मूसा, वो अब भी लालिम था कि उसकी ज़िंदगी का रुख किसी ऐसी सिमत मुड़ने वाला है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके कदम होटल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर वो ये नहीं जानता था कि दरवाजे के उस पार क्या तकदीर उसका इंतज़ार कर रही है। 15 मिनट बाद होटल की बैरूनी रोशनियां जैसे शहसवार की आंखों में चुभने लगी। उसने गाड़ी रुकते ही दरवाज़ा खोला और अंधाधुंध अंदर की तरफ दौड़ा। दिल सांसों से आगे भाग रहा था। हर लम्हा क़यामत बन चुका था। वो लॉबी में किसी दीवाने की तरह काउंटर के पास पहुंचा। कमरा 108। इस्तकबालिया पर मौजूद लड़का उसके चेहरे की घबराहट देखकर कुछ बोल न सका, बस इशारा कर दिया। शहसवार लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगा, कदम तेज, सांस बोझल। कमरा 108 के अंदर मूसा, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही मास्क उतारा और जैसे ही उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी, लम्हा वहीं रुक गया। वो बेड के किनारे बैठी कांप रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, आंखों के नीचे सियाह हल्की और लबों पर लर्जिश। वो बीमार लग रही थी। बीमार तो थी, मगर जिस्म की नहीं, दिल की, रूह की, वजूद की। फातिमा, तुम ठीक हो? क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में बुलाया? मूसा बेताबी से जानों के बल बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। फातिमा ने सर उठाया, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक सवाल था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आवाज़ नर्म, बेहद नर्म, जैसे पतझड़ में गिरने वाला आखिरी पत्ता। फातिमा, क्या हुआ, मुझे बताओ। मूसा ने उसके चेहरे पर बिखरे बाल समेटते हुए नरमी से पूछा। मेरे बाबा को तुमने क्यों मारा मूसा? अचानक फातिमा ने उसके सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेल दिया। आवाज़ में बिजली सी थी। क्यों मारा तुमने मेरे बाप को? क्यों मारा? वो चीख रही थी, इतनी शिद्दत से कि कमरे की दीवारें भी जैसे लरज उठी। उनकी हंसी सुनाई दी, जैसे सच्चाई से लुत्फ अंदोज हो रही हो। फातिमा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं सब बताता हूँ। गलत फहमी मुझे हुई? तुमने मेरे बाप को कब्र में उतारा और कहते हो गलत फहमी? फातिमा उसके सीने पर थप्पड़ मारती गई और उसका जिस्म लरज रहा था। मैंने नहीं मारा। क्यों कत्ल किया? क्यों मारा मेरे बाप को? बस एक बार सुन लो मेरी बात। क्यों मारा? क्यों मारा मेरे बाबा को मूसा? यह जुमला फातिमा के लबों पर ऐसा चिपक गया था कि जैसे वो सदियों से यही पूछ रही हो। मूसा को लगा उसे चुप कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आखिर वो फट पड़ा। हाँ, किया कत्ल मैंने ही किया, लेकिन वो सब अनजाने में हुआ। खामोशी छा गई। मूसा के लबों से निकला हर लफ्ज़ तेज धार खंजर बनकर फातिमा के दिल में उतर रहा था। फातिमा की सांसें रुक गई। वो धीरे से ज़मीन पर बैठ गई। तुमने मेरे बाप का कत्ल किया और कहते हो अनजाने में? वो अपना सर घुटनों में छुपा गई। उसकी सिसकियां खामोश थी, लेकिन चीखों से बुलंद। अचानक दरवाज़ा खुला। शहसवार अंदर आया। फातिमा को जिंदा देखकर उसने सुख का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें मूसा पर पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूसा उसकी तरफ लपका। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? शहसवार ने उसका गिरेबान पकड़कर झटका दिया। बीवी है वो मेरी, जहाँ चाहे मिले हम, तुम्हें तकलीफ? मूसा ने झटके से अपना गिरेबान आज़ाद करवा लिया। शहसवार ने नज़रें घुमाई। फातिमा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी थी, रो रही थी, होशो हवास से बाहर। तुमने उसको क्या कहा है? वो क्यों रो रही है? अगले ही लम्हे शहसवार का मुक्का मूसा के चेहरे पर पड़ा। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। जिस औरत के लिए लड़ रहे थे वो खुद टूटकर बिखरी हुई थी। छोड़ दो उसे। फातिमा कपकपाती हुई थी। शहसवार के करीब आए। फातिमा, मेरी बात सुनाई नहीं दिया? छोड़ो उसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो चीखी और शहसवार को धक्का दिया। फिर वो पलटी मूसा की तरफ। तलाक दो मुझे। उसने उसका कॉलर पकड़ा। बैठकर बात करते हैं एक बार। मुझे तलाक दो मूसा, आज़ाद करो मुझे अपने नाम से।
فاطمہ پیچھے ہٹ رہی تھی، ہر لفظ اس کی چیخ سے بھرا ہوا تھا۔ فاطمہ یہ ظلم مت کرو، میں مر جاؤں گا، بس ایک بار سن لو۔ موسیٰ اس کے قریب بڑھا۔ طلاق دو مجھے، طلاق دو، خدا کا واسطہ میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہی تھی، کانپ رہی تھی اور شہسوار خاموشی سے اس کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا دوست ہے نا، اسی نے بتایا تھا، اسے بولو مجھے طلاق دے۔ تم کہو گے تو یہ مان جائے گا، بولو اسے مجھے چھوڑ دے، پلیز تم کہو نا۔ فاطمہ شہسوار کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ شہسوار کو لگا اس کا دل چیر دیا گیا ہے۔ موسیٰ اس پر ظلم مت کرو، چھوڑ دو اسے، اس کی حالت دیکھو۔ شہسوار کی آواز میں عاجزی تھی۔ بکواس بند کرو، بیوی ہے میری، کیسے چھوڑ دوں اسے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ موسیٰ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، پلیز چھوڑ دو۔ دیکھو میں نے پکڑ لیے تمہارے پیر، میں ہار گئی تمہارے آگے، کہو تو پیر پکڑ کر بیٹھی رہوں گی، بس آزاد کر دو مجھے۔ فاطمہ واقعی اس کے قدموں میں گر گئی۔ موسیٰ کو لگا دل بند ہو جائے گا۔ مت کرو یہ فاطمہ، میں مر جاؤں گا، مر جاؤں گا تمہارے بغیر میں۔ وہ اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے طلاق دے دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے طلاق دے دو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ فاطمہ کی آواز ہچکیوں سے رک رک کر نکل رہی تھی۔ سچ میں چھوڑ دو؟ موسیٰ نے آخری امید سے پوچھا۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو پلیز، میں بہت دور چلی جاؤں گی تم سے۔ موسیٰ پلیز چھوڑ دو۔ فاطمہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ میں مر جاؤں گا یار تمہارے بغیر، یہ 6 مہینے تمہارے ساتھ گزارے، تمہاری عادت ہو گئی ہے، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں ظالم ہوں، تم مت بنو، میں جیل چلا جاؤں گا لیکن یہ مت کرو۔ موسیٰ اس کے قریب گیا۔ میں ایسا کیا کہوں جو تم مجھے چھوڑ دو؟ پلیز میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، مجھ پر رحم کھاؤ، اتنے بے رحم مت بنو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ فاطمہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا۔ موسیٰ نے آخری کوشش کی۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ رہی تو میں مر جاؤں گی، فیصلہ تمہارا۔ موسیٰ نے اس کے آنکھوں میں ایک آخری نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا۔ میں موسیٰ شیر خان اپنے پورے ہوش و حواس میں فاطمہ ابراہیم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ موسیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے خدا کا واسطہ دیا اور موسیٰ نے چھوڑ دیا۔ محبوب آزاد ہو گیا اور موسیٰ ٹوٹ گیا۔ شہسوار دروازے کے قریب کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سہارا کسے دے۔ شہسوار فاطمہ کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ موسیٰ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ کمرے میں رونے، سسکیوں اور خاموش چیخوں کی گونج تھی، مگر اس خاموشی کو توڑنے والی آواز اچانک دروازے کے باہر سے آئی۔ یہی کمرہ ہے، کمرہ 108، کسی نے چیخ کر کہا۔ پھر اچانک میڈیا کے کیمرے، رپورٹرز کے مائکس، فلیشز، آوازیں، سب چیخیں ایک ساتھ اندر گونجی۔ فاطمہ ابراہیم یہاں ہیں۔ شہسوار ملک سابق وزیر اعظم۔ کیا یہ محبت ہے یا کوئی اسکینڈل؟ دروازہ ٹوٹ کر کھلا۔ کمرہ اب میدان جنگ بن چکا تھا۔ کیمرے مسلسل فاطمہ اور شہسوار پر زوم کر رہے تھے۔ اور موسیٰ؟ وہ غائب ہو چکا تھا۔ یحییٰ خان کے گارڈز کسی کی نظروں میں لائے بغیر اس کو باہر لے گئے۔ یحییٰ صاحب کی سازش نے موسیٰ کو محفوظ کر لیا۔ فاطمہ جو ابھی تک صدمے میں تھی، یکایک اس کا جسم لڑکھڑایا، وہ پیچھے کو گری، ہوش و حواس کھو گئی۔ فاطمہ! شہسوار فوراً جھک کر اسے تھاما۔ اس کے ہاتھوں میں وہ لڑکی تھی جو ابھی ابھی اپنی زندگی سے آزاد ہوئی تھی، لیکن جسمانی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ شہسوار نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گود میں اٹھایا۔ ساری نظریں، سارے کیمرے اس پر جمع ہو گئے۔ اس کے سینے سے لگی بے ہوش فاطمہ اور اس کی آنکھوں میں اٹھتا خوف۔ یہ تصویر اسکرین پر قید ہو گئی۔ بریکنگ نیوز! شہسوار ملک سابق صوبائی وزیر اعظم اور فاطمہ ابراہیم معروف سوشل ایکٹیوسٹ ایک ہوٹل کے کمرے میں۔ فلیشز تھم نہیں رہے تھے۔ شہسوار نے گہری سانس لی، نظریں نیچے کی اور وہ فاطمہ کو گود میں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رپورٹرز پیچھے پیچھے، آوازیں بلند۔ شہسوار صاحب، کیا یہ نیا اسکینڈل ہے؟ فاطمہ کو ہوش کیوں نہیں؟ کیا آپ دونوں کے درمیان رشتہ ہے؟ مگر شہسوار چپ رہا، بس قدم تیز کیے۔ وہ کسی کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک زندگی کی عزت تھی۔
باہر کیمرے کی فوج پہلے ہی تیار تھی۔ ٹی وی چینلز پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی تھی۔ شہسوار ملک فاطمہ ابراہیم کے ساتھ کمرے میں موجود، تعلق کی نوعیت مشکوک۔ ویڈیوز، تصویریں، سلو موشن کلپس ہر اسکرین پر چل رہی تھی۔ یہ دیکھیں، شہسوار ملک فاطمہ کو گود میں اٹھائے باہر نکل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ ہیش ٹیگ فاطمہ شہسوار اسکینڈل۔ شہسوار نے ہوٹل سے نکلتے ہی کسی صحافی کی پرواہ نہ کی۔ اس کی گاڑی پہلے سے ہی باہر کھڑی تھی۔ جمال نے دروازہ کھولا۔ شہسوار نے فاطمہ کو پچھلی سیٹ میں آرام سے لٹایا۔ جمال، فاطمہ کے گھر کی طرف چلو، فوراً۔ لیکن سر، یہ سب میڈیا۔ چپ رہو، بس گاڑی بھگاؤ۔ شہسوار کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر انہیں گرنے کی اجازت نہ تھی۔ دور کہیں ایک ٹی وی اسکرین پر وہی ویڈیو بار بار چل رہی تھی۔ شہسوار ملک فاطمہ کو اٹھا کر لے جا رہا تھا، اور دوسری طرف موسیٰ ایک خالی گلی میں بیٹھا تھا، چہرے پر شکست، دل میں ماتم، اور کانوں میں گونجتا ایک ہی جملہ: میں موسیٰ شیر خان فاطمہ ابراہیم کو طلاق دیتا ہوں۔ رئیسہ بار بار اپنے دل پر ہاتھ رکھتی، جیسے کچھ اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ چہرہ زرد، آنکھوں میں الجھن، سانس بے ترتیب۔ رئیسہ، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ سیام نے کام میں مصروف ہونے کے باوجود رئیسہ کے چہرے کا رنگ بدلا دیکھا تو فوراً لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے پاس آیا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے سیام۔ رئیسہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کی آواز میں انجانا خوف چھپا تھا۔ وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے جیسے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی دیواریں جیسے اس پر تنگ ہو رہی ہیں۔ رئیسہ کو بس فاطمہ کی فکر ہو رہی تھی۔ رئیسہ، میری طرف دیکھو۔ سیام نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ پریگنینسی کی شروعات ہے، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تم بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کچن کی طرف موڑا ہی تھا کہ اچانک امروز صاحب کی آواز گونجی۔ سیام، بات سنو، فوراً آؤ۔ امروز صاحب کی آواز میں غیر معمولی لرزش تھی۔ وہ ٹی وی کے سامنے کھڑے جیسے پتھر کے ہو گئے، آنکھوں میں شبہ نہیں صدمہ تھا۔ جی ابو، کیا ہوا؟ سیام نے ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں رکھا اور ڈرائنگ روم کی طرف لپکا۔ ٹی وی اسکرین پر وہ منظر قید تھا جو کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ شہسوار ملک فاطمہ کو گود میں اٹھائے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ کیمروں کی فلیشز، لائٹس، رپورٹرز کی چیخیں اور بریکنگ نیوز کی سرخ پٹی، سب کچھ ایک فلم کی طرح تھا، مگر حقیقت میں یہ فاطمہ ہے نا؟ امروز صاحب کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ ہوٹل کے کمرے میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ سیام کے اندر جیسے لاوا ابلنے لگا، اس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ تو اس پر چاچو کے قتل کا کیس کر رہی تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ سیام کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میرے ساتھ چلو، فوراً۔ امروز صاحب دروازے کی طرف بڑھے، ان کے قدموں میں بے چینی تھی۔ سیام، تمہارے ابو کہاں جا رہے ہیں؟ حفصہ بیگم جو ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی، انہیں اس حالت میں باہر نکلتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ امی، رئیسہ کا خیال رکھیے گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر سیام بھی باپ کے پیچھے بھاگ نکلا۔ ادھر فاطمہ کے گھر جیسے زلزلہ آ گیا ہو، ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر چہرہ حیرت، غصے اور شرمندگی سے لبریز تھا۔ ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا، ہر جگہ وہی ایک ویڈیو بار بار چل رہی تھی۔ یہی فاطمہ ہے نا جس نے شہسوار پر اپنے باپ کے قتل کا مقدمہ کیا تھا؟ پھر یہ ایک کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کی زبانوں پر نفرت کے زہر آلود تھو تھو تھی۔ محلے میں چہمگوئیاں تھیں۔ کچھ عورتیں دروازوں پر کھڑی ہو کر کانا پوسی کر رہی تھیں، اور کچھ مرد کھلے الفاظ میں اس کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ گھر کی فضا بوجھل تھی، وہ اس طوفان سے بے خبر۔ موسیٰ جیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح حویلی لوٹا، قدم بوجھل تھے، کمر جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں وہ شعلے نہیں تھے جو کبھی اس کے غرور کی پہچان ہوا کرتے تھے۔ آج وہ تخت سے نہیں، تقدیر سے ہارا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے دل نہیں لگایا، کبھی کسی کو اپنا نہیں کہا، سوائے اقتدار کے۔ وہ بادشاہ تھا، اور بادشاہت اس کا جنون تھا، لیکن آج اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ اس نے کیا کھویا، وہ ایک لفظ میں جواب دیتا: فاطمہ۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا، یحییٰ صاحب کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ بے چینی ان کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی دھماکے کا انتظار کر رہے ہوں۔
تمہیں ذرا احساس ہے اگر تم اس ہوٹل میں پکڑے جاتے تو لوگ ہم پر تھو تھو کرتے۔ یحییٰ صاحب نے اس کی طرف بڑھتے ہی آگ اگل دی۔ آواز بلند تھی، لہجہ نفرت سے بھرا ہوا۔ وہ دیکھو کیسی تمہاری بیوی شہسوار کے باہوں میں قید ہے۔ وہ چیختے ہوئے ہاتھ سے ٹی وی کی طرف اشارہ کر گئے۔ اسکرین پر شہسوار ملک کی وہ ویڈیو بار بار چل رہی تھی، وہ منظر جب وہ فاطمہ کو گود میں اٹھائے ہوٹل سے باہر نکلا تھا۔ بیوی نہیں رہی وہ میری۔ موسیٰ کی آواز ایک دھماکے کی طرح کمرے میں گونجی۔ طلاق دے دی میں نے اسے 3 بار، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی میں نے۔ یحییٰ صاحب جیسے پتھر ہو گئے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم نے اسے چھوڑ دیا؟ ان کے لہجے میں خوشی نہیں تھی، صرف حیرت تھی اور تھوڑا سا ڈر۔ ہاں سچ بول رہا ہوں۔ موسیٰ کا گلا روند گیا۔ لیکن یہ میڈیا وہاں آپ نے بھیجا تھا نا؟ مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا۔ یحییٰ صاحب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں میں نے بھیجا تھا تاکہ اسے بھی احساس ہو بدنامی کیا ہوتی ہے۔ اس نے میری بیٹی کو بھگایا اپنے عاشق کزن کے ساتھ، اب مزہ چکھے وہ بھی۔ موسیٰ کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے بھاگی ہے، اس میں فاطمہ کا کوئی قصور نہیں، کیوں اس معصوم کو گھسیٹ رہے بیچ میں؟ اب وہ چیخ رہا تھا، گلا زخمی ہو گیا، آواز کھردری، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف خون تھا۔ گارڈز اسماعیل کو لے کر آؤ۔ دروازہ کھلا، چند لمحے بعد 2 گارڈز اسماعیل کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائے۔ اسے مار مار کر نیلو نیل کر دیا گیا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے، ناک سے خون، آنکھیں بند ہونے کے قریب۔ موسیٰ اس کے پاس آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسماعیل بتاؤ، روما کہاں ہے؟ فردان کے ساتھ گئی؟ بتاؤ، اگر تم نے جھوٹ بولا میں تمہارے پورے خاندان کو زندہ دفن کر دوں گا۔ بتاؤ، کہو سب کو کہ فاطمہ نے اسے نہیں بھگایا، وہ خود گئی۔ اسماعیل نے آنکھیں آہستہ سے کھولی اور ہنسا، ایک زخم خوردہ دل چیرتی ہنسی۔ میرے خاندان کو تم ویسے ہی مارو گے جیسے تمہارے خاندان کو یحییٰ صاحب نے مارا۔ یہ جملہ جیسے موسیٰ کے وجود پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا، گردن یوں موڑی جیسے اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ کیا بولا تم نے؟ دوبارہ بولو۔ اس کے قریب آیا، آنکھوں میں طوفان۔ تمہارے باپ کا قتل ہوا تھا، ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اسماعیل کراہتے ہوئے بولا۔ تمہارے تایا صاحب نے کروایا تھا۔ یحییٰ صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخیں۔ خبیث انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ موسیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ سچ ہے؟ میرے ماں باپ کو آپ نے مروایا؟ یحییٰ صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر موسیٰ پیچھے ہٹ گیا۔ تمہارے ماں باپ کو مارا گیا کیونکہ وہ سیاست کے لیے بیکار تھے، وہ سیدھے لوگ تھے، ان کے ہوتے تم کبھی ان کی کٹ پتلی نہ بنتے۔ اسماعیل نے آخری وار کر دیا۔ آپ کہتے کیوں نہیں کہ اسماعیل جھوٹ بول رہا ہے؟ موسیٰ کو ان کی چھپ تکلیف دے رہی تھی۔ موسیٰ میری بات سنو۔ یحییٰ صاحب پھر اس کے قریب ہوئے۔ مجھے سچ سننا ہے اور کچھ نہیں، وہ چیخا۔ یہ کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ جو میں نے بولا ہے وہ سچ ہے۔ اسماعیل کے یہ کہنے کی دیر تھی، اگلے ہی لمحے موسیٰ نے گارڈ سے پسٹل چھینا۔ اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، وہ بالکل ٹھیک نشانے پر تھے۔ پہلی گولی یحییٰ صاحب کی چھاتی میں، دوسری گولی پیٹ میں، تیسری، چوتھی، پانچویں، آخری گولی ان کے دل میں اتری۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف گولیوں کی باز گشت باقی رہ گئی۔ مرحا اور ماجوی بیگم چیختی ہوئی باہر آئی۔ کیا ہوا؟ کیا؟ لیکن اس کی چیخ گلے میں ہی گھٹ گئی۔ سامنے صوفے کے پاس یحییٰ صاحب کی لاش پڑی تھی، خون قالین پر رس رس کر حویلی کی تاریخ لکھ رہا تھا۔ موسیٰ خاموشی سے بیٹھا تھا، بندوق اس کے ہاتھ میں تھی، آنکھوں سے جیسے آگ بجھ گئی ہو۔ باپ کے قتل کی معافی نہیں ہے، یہ جملہ اس نے خود سے کہا، جیسے فیصلے کے طور پر، جیسے اپنے لیے سزا کے طور پر۔ مہاجبین کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ مرحا پیچھے دیوار سے جا لگی۔ حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا، ایک ایسا سناٹا جو صرف مکافات عمل کے بعد اترتا ہے۔ سڑک خالی تھی، دھند ہلکی سی رات میں پھیل رہی تھی، کار ہموار رفتار سے چل رہی تھی اور اندر کا ماحول خاموش اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ جمال خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو، لیکن اچانک اس کی نظر فرنٹ مرر پر ٹھہر گئی۔ سر، مس فاطمہ ہوش میں آ رہی ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔
شہسوار نے فوراً گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ فاطمہ نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں، پلکیں جیسے صدیوں کی نیند سے جاگ رہی ہوں۔ وہ الجھن سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، چہرہ خوفزدہ، آنکھوں میں حیرانی اور دل میں انکہی بے چینی۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہسوار نے ایک گہری سانس لی اور اپنے لہجے کو پرسکون رکھا۔ ریلیکس کرو، کہیں نہیں لے جا رہا، تمہیں تمہارے گھر ہی چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، گاڑی کے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اسے فاطمہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ فاطمہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر بوتل کو۔ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی زبان میں وہی سختی تھی جو کسی نازک وجود کی آخری خودداری میں بچی ہوتی ہے۔ شہسوار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کوئی سایہ لہرایا۔ پی لو، آگے اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب پیش گوئی تھی، جیسے وہ کچھ جانتا ہو، ایسا جو فاطمہ کے علم سے باہر ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے بوتل اس کی گود میں رکھ کر دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بتاؤ۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کی، جیسے اب ضبط چھوٹنے کو تھا۔ شہسوار نے نظریں سڑک پر جما رکھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، بس ایک جملہ بولا۔ گاڑی کی رفتار تھوڑی بڑھ گئی۔ اس نے دوبارہ بوتل کو دیکھا اور جیسے کچھ لمحوں کے لیے ہار مان لی ہو، اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا، لبوں سے لگایا اور پانی کے چند گھونٹ لے لیے۔ کار میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ تو اس ایپیسوڈ کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ پارٹ کو اگلے ایپیسوڈ میں کور کر لوں، اور اگر ہو سکا تو میں آپ کو نیکسٹ پارٹ بھی آج ہی دے دوں گی، اور اگر نہیں ہو پایا تو پھر کوئی بات نہیں۔ اور فائنلی ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ فرسٹ پارٹ ایٹ لیسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ ابھی آدھا ناول پورا باقی ہے، تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، یا آج یا کل۔ اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔